السلام علیکم بچوں، آج ہم فرانسیسی سیاسی انقلاب کے بارے میں دیکھیں گے۔ 1779 میں فرانس میں کنگ لوئس 16ویں کی حکومت تھی۔ اس کے دور میں فرانس دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ ایک حصہ جو تھا وہ بہت زیادہ امیر لوگوں کا تھا، جسے جنت کا ٹکڑا بھی کہیں گے تو کم ہے۔ وہاں پر لوگ چاندی کی پلیٹوں میں سونے کے چمچ سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ 200 ایکڑ کی زمین میں ان کے گھر ہوا کرتے تھے۔ لوئس بادشاہ جو تھا وہ بڑا ظالم تھا۔ انقلاب فرانس ایک دردناک حقیقت ہے۔ 1779 سے 1799 کے درمیان انقلاب فرانس ہوا۔ لوئس بادشاہ جو ظالم تھا، اس کے خلاف لوگوں نے آواز اٹھائی۔ اس دور میں سماج میں 3 طبقے موجود تھے۔ پہلا طبقہ پادری پیشے کا تھا، جو مذہبی پیشوا کہلاتے تھے، لیکن یہ سب سے زیادہ بدمعاش اور ہٹ دھرمی سے لوگوں سے ٹیکس وصول کیا کرتے تھے، اور ان کی آمدنی بھی اس طریقے سے بہت زیادہ تھی۔ فرانس کی 10% زمین پر ان کے کنٹرول میں رہتی تھی۔ دوسرا نمبر کا جو طبقہ ہے وہ تھا جاگیردارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام، جج، زمیندار، یہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ بھی جو لوگ ہیں یہ بھی بہت زیادہ امیر تھے۔ اب رہا تیسرا طبقہ جو آبادی کے آخری حصے کا ہے۔ اب 97% آبادی جو غریب تھی، ان پر ٹیکس بٹھایا جاتا تھا، اور حتیٰ کہ نمک پر بھی ٹیکس لگایا جاتا تھا، اور ان کو بیچاروں کو دینا پڑتا تھا وہ ٹیکس۔ بہت زیادہ ظلم کے شکار تھے یہ لوگ۔ اور یہ جو 4% آبادی کا حصہ جو جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام تھا، یہ لوگ محل میں رہتے تھے، ان کو 10 خون معاف تھے۔ تو یہ لوگ عام لوگوں کی لوٹ مار کرتے تھے۔ تو یہ سب یعنی افراتفری کا ماحول تھا، ظلم زیادتی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی لوگوں پہ۔ تو ان میں سے چند لوگوں نے جو ہے سو لوئی بادشاہ کے خلاف میں آواز اٹھانے کا ٹھہرایا۔ 14 جولائی 1779 کو لوگوں کا ایک چھوٹا گروپ ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کر پیرس کی طرف بڑھنے لگا، اور یہ چھوٹا سا گروپ تھا، پیرس پہ جاتے جاتے یہ ایک بڑا ہجوم بن گیا، ایک لوگوں کا، جیسے کہ دانڈی یاترا میں ہم نے دیکھے کہ گاندھی جی کے پیچھے کئی لوگ نکل پڑے ستیہ گرہ کے لیے، تو اسی طریقے سے یہ ماحول تھا، اور ہزاروں کا گروپ بن گیا۔ یہ لوگ محل کے سامنے جمع ہوئے۔ پیرس کے لوگوں کے قتل کرتا رہا یہ گروپ۔ جو بھی امیر عمرہ کا لوگ دکھتے تھے تو وہ لوگ ان کو قتل کرتے تھے، اور بادشاہ کو انہوں نے گھسیٹا، مارا، اور آخر میں اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اور بادشاہ کی جو ملکہ تھی، اس کو بھی بہت اذیت ناک سزا دی لوگوں نے، اور انہوں نے پورا لوئس بادشاہ کا تختہ پلٹ کر رکھ دیا۔ تو اس طریقے سے فرانس میں انقلاب آیا۔ تو یہاں پر ہم کو سماجیات میں تھوڑی سی اس کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں کہ 1779 میں فرانس میں سیاسی انقلاب آیا، جس کے بعد دنیا کے دیگر ملکوں میں سیاسی انقلاب کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ یعنی بچوں، جب بھی ظلم زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہاں پر انقلاب آ جاتا ہے۔ فرانسیسی سماج میں پھیلی ہوئی بے چینی اور ناراضی کیفیت نے بیشتر ادیبوں کو مضطرب کر دیا تھا۔ بعض دانشور سماج کو دوبارہ منظم کرنے کے لیے متحد ہو گئے۔ یہ سارے دانشور 18ویں اور 19ویں صدی کے سیاسی انقلابات سے متاثر تھے۔ اب یہ جو دانشور لوگ ہیں تو وہ اس میں جو ہے سو والٹیئر، روسو، ان کا بھی شمار ہے۔ ان کی دلچسپی تھی سماجی نظام میں، جو کلاسیکی سماجیات کا اہم جز تھا۔ آزادی اور مساوات کے لیے انسانی جدوجہد کی تاریخ میں فرانسیسی انقلاب کی حیثیت ایک سنگ میل کی تھی۔ اس انقلاب کی بدولت جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہو گیا، اور ایک نیا سماجی نظام وجود میں آیا۔ یہ انقلاب نہ صرف فرانسیسی سماج میں بلکہ پورے یورپ میں
دور رس تبدیلیوں کا باعث بنا۔ انقلاب کے دوران جن خیالات کا اظہار کیا گیا اس سے دوسرے ممالک بھی متاثر ہوئے، جیسے بھارت۔ دستور ہند کی تمہید میں مندرجہ آزادی، اخوت اور مساوات کے اقدار کا منبع فرانسیسی انقلاب ہی ہے۔ تو یعنی فرانسیسی انقلاب یہ بار بار جو دہرایا جاتا ہے، تو یعنی تاریخ میں یہ ایک اہم واقعہ ہے۔ تو فرانسیسی انقلاب کے اثرات پوری دنیا میں دیکھے گئے، یعنی لوگوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ چند مٹھی بھر لوگوں نے اس ظلم کی مخالفت کی، اور یہ مٹھی بھر لوگ جب انہوں نے اس کی مخالفت کی تو ان کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے، اور سب لوگ ایک جٹ ہو کر انہوں نے لوئس بادشاہ کا تختہ پلٹ کر دیا، ظلم کی بادشاہت کو ختم کر دیا۔ تو یعنی فرانسیسی انقلاب کے اثرات سب دنیا میں دیکھے گئے۔ تو اس میں نمبر 1 اثرات میں ہم دیکھیں گے کہ ظلم ختم ہوا، اور والٹیر روسو جیسے دانشوروں نے سکھایا کہ لوگوں میں وہ طاقت ہے جو سماج کو بدل سکتی ہے۔ یعنی جب تک ہم منظم اور متحد نہیں رہیں گے تو ہماری طاقت بکھری ہوئی رہیں گی اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم منظم ہو جائیں گے اور ہماری طاقت بڑھ جائیں گی تو ہم پورے سماج کو بدل سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، ہم کو فرانسیسی انقلاب کی وجہ سے بھائی چارگی، مساوات، آزادی، یہ جو اچھی باتیں ہیں ان کا بھی ہم کو سبق ملا، ایک آئیڈیا ملا۔ تو اسی لیے بار بار فرانسیسی انقلاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اب اس کے آگے کا پوائنٹ ہے چوتھا، سائنسی انقلاب۔ تو روشن خیالی کے دور میں یورپ میں سائنسی انقلاب آیا۔ روشن خیالی کا دور ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھے کہ انلائٹمنٹ پیریڈ کہا جاتا ہے۔ سماج کے ہر شعبوں میں سائنس پر زور دیا جانے لگا۔ سائنسی انقلاب یہ خود بتاتا ہے بچوں کی سائنس کا دور شروع ہوا۔ تکنیکی علوم کو فروغ ملا۔ تکنیکی ترقی نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا۔ سائنس کو اب سماج میں سب سے اونچا درجہ دیا جانے لگا۔ جو لوگ سائنس سے تعلق رکھتے تھے انہیں کامیاب اور قابل احترام سمجھا جانے لگا۔ سائنسی انقلاب کا اثر صرف مادی زندگی کی تبدیلیوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس نے فطرت اور سماج پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ ایسا مانا جاتا تھا کہ یورپ میں سماجیات کے آغاز میں سب سے بڑا کردار سائنسی نظریات اور انکشافات کا ہے۔ ابتدائی دور میں ماہرین سماجیات کا اصرار تھا کہ سماجیات کو بھی طبیعیات اور حیاتیات جیسے قدرتی علوم کی نہج پر ترقی دی جائے۔ صحیح معنوں میں سائنسی انقلاب کا آغاز روشن خیالی کے دور میں ہوا۔ سائنس کو انسانی ضرورت کی تکمیل کا ایک وسیلہ سمجھا جاتا تھا۔ نئے سائنسی انکشافات نے توہم پرستی کو مٹانے میں تعاون کیا۔ یعنی سماج میں جو اندھی تقلید تھی، لوگ جو ہے سو جو جادو ٹونا، جھاڑ پھونک، علاج کے لیے بھی یہی طریقے اپناتے تھے، تو یہ سب جو ہے سو سائنسی ترقی کے بعد کیا ہو گئے، ختم ہے، اس کو مٹانے میں مدد ملی۔ اس دور نے سماجیات میں سائنسی نقطہ نظر کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ہے شہر کاری۔ صنعتی انقلاب کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگ دیہی علاقوں سے شہروں میں منتقل ہو گئے۔ اس زبردست نقل مکانی کا بنیادی سبب وہ نوکریاں ہیں جو صنعتی انقلاب کے باعث وجود میں آئی تھیں۔ تاہم اس نقل مکانی اور شہروں کی توسیع کے نتیجے میں بے شمار مسائل پیدا ہو گئے۔ مثلاً حد سے زیادہ بھیڑ ہو گئی شہروں میں، آلودگی بڑھ گئی، ٹریفک کا مسئلہ آ گیا، صحت عامہ کے مسائل پیدا ہوئے، جھوپڑیوں میں اضافہ وغیرہ۔ شہری زندگی کی نوعیت، اس کے مسائل نے میکس ویبر اور جارج سمتھ جیسے کئی سماجی ماہرین نے متوجہ کیا۔ امریکی سماجیات کا پہلا بڑا مکتب فکر شکاگو اسکول شہر کاری کے مسائل کا مطالعہ کرنے کے لیے وجود میں آیا۔ تو اس کو انڈرلائن کر کے رکھیں آپ۔ سماجیات کی وسعت دیکھیں گے ہم۔ کسی مضمون کی وسعت، اسکوپ سے مراد اس کے مطالعے کا دائرہ ہے۔ اسے ہم اس مضمون کے مطالعے کی حدود بھی کہہ سکتے ہیں۔ سماجیات کا موضوع بہت وسیع ہے کیونکہ اس میں سماجی تعامل کے تمام پہلو شامل ہیں۔ سماجیات میں بچوں ہم سماجی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ہر ایک انسان کی اپنی سماجی زندگی ہے، اس کے سماجی تعلقات ہیں۔
تو یہاں پر ہم اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو دیکھا جاتا ہے اور اس میں شامل کیا گیا ہے۔ سماجیات میں درج ذیل نئے شعبوں کی شمولیت سے سماجیات کی وسعت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ حیاتیاتی سماجیات، تو حیاتیاتی نقطہ نظر سے سماجیات کا مطالعہ بھی ہو رہا ہے۔ حال ہی میں یہ نئی شاخ وجود میں آئی ہے۔ اس شاخ کے محققین انسان کی سماجی زندگی میں حیاتیات کے کردار کا مطالعہ کرنے کے لیے مختلف سماجی طریقوں کا استعمال کرتے ہیں۔ فن کی سماجیات، سماجیات کی اس شاخ میں فن اور جمالیات کی دنیا کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس شاخ کے تحت فن کی تخلیق اور استعمال کو سماجی سیاق میں سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تیسرا ہے مارکیٹ ریسرچ کی سماجیات۔ یہ اطلاقی شاخ ہے جو بازار کو سمجھنے کے لیے بازار میں ہونے والی خرید و فروخت اور سماجیاتی حکمت عملی کو مربوط کرتی ہے۔ اس میں سماجیات اور مارکیٹنگ کے نظریاتی علم، صارفین کی تقسیم اور ضروریات کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ بصری سماجیات، سماجیات کی یہ شاخ سماجی زندگی کے بصر العباد سے متعلق ہے۔ اس شاخ کے ذریعے سماجیاتی تحقیق میں تمام بصری پیکروں کو معقول اور برمحل معلومات کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ آخری کا پوائنٹ ہے اس میں انتشار کے عمل کا مطالعہ، یعنی ڈائسپورا اسٹڈیز۔ سماجیات میں ڈائسپورا مطالعات ایک نئی بین العلومی شاخ ہے۔ اس شاخ میں خاص طور پر انتقال مکانی اور اس کی انسانی زندگی کے مختلف شعبوں پر ہونے والے اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، مثلاً تہذیبی، ادبی، سماجی، سیاسی اور معاشی اثرات، بین الاقوامی تعلقات، جمہور کے اعداد و شمار یعنی آبادی اور انسانی ارتقاء کا مطالعہ وغیرہ۔